السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پینتھرز ٹائرز لمیٹڈ کی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آئی پی او آ رہی ہے پینتھرز ٹائرز لمیٹڈ کی، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کمپنی ہے پینتھرز ٹائرز لمیٹڈ، یہ بنیادی طور پر کرتی کیا ہے، اس کی جو پروڈکٹس ہیں، جو سروسز ہیں، وہ ہیں کیا، یہ ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کمپنی جو آئی پی او لانچ کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کمپنی بیسیکلی کرنا کیا چاہ رہی ہے، کمپنی کیوں جو ہے وہ شیئرز آفر کر رہی ہے اور پیسے اکٹھے کر رہی ہے عوام سے، کمپنی کا پلان کیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ اور آخر میں ہم آئیں گے اس سوال پر کہ کیا آئی پی او لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ یہ تین چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں، آج کی نشست میں جو ہے ڈسکس کریں گے۔ اچھا، کمپنی نے اپنا پراسپیکٹس جو ہے وہ ایشو کر دیا ہوا ہے، میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ کمپنی کا پراسپیکٹس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی بیسیکلی ہے کیا۔ جیسا کہ انہوں نے پراسپیکٹس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے پینتھرز ٹائرز لمیٹڈ، یہ پہلے اس کا نام تھا میاں ٹائرز اینڈ ربڑ کمپنی لمیٹڈ، یہ اس نام سے پہلے رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ بعد میں تقریباً 2011 میں انہوں نے اپنا نام چینج کر دیا اور پینتھرز ٹائرز لمیٹڈ کے نام سے انہوں نے فنکشن جو ہے وہ شروع کر دیا۔ کمپنی جو ہے وہ شیخو پورہ میں ہے اور ان کا جو مین بزنس ہے وہ کیا ہے، کمپنی کی جو مین پروڈکٹس ہیں وہ دو ہیں، نمبر 1 ٹیوبز اور ٹائرز، یہ ان کی مین دو پروڈکٹس ہیں۔ اور ٹائرز اور ٹیوبز میں پھر ان کی مختلف ٹائپس ہیں جو یہ بناتے ہیں، جیسے ٹائرز میں 2 ویلرز ہو گیا، 3 ویلرز ہو گیا، لائٹ کمرشل وہیکلز کے لیے بناتے ہیں، ٹریکٹرز کے لیے بناتے ہیں، انڈسٹریل اینڈ ارتھ موونگ وہیکلز کے لیے بناتے ہیں۔ پھر اس طرح ٹیوبز ہیں وہ بھی مختلف ٹائپس کی ہیں، یہ دو مین ان کی پروڈکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آٹو موبائل لوبریکینٹس اور اسپیئر پارٹس بھی جو ہیں وہ بناتے ہیں، لیکن جو لوبریکینٹس ہیں بیسیکلی خود نہیں بناتے، یہ دراصل کسی تھرڈ پارٹی سے بنواتے ہیں اور پھر اپنا صرف ٹھپا اس کے اوپر لگا ہوتا ہے اور آگے پھر اس کو سیل کرتے ہیں۔ تو یہ تو کمپنی کی ایک بریف سی ہسٹری ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کی فائنینشیل ہیلتھ کی، جو انہوں نے پراسپیکٹس میں دی ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 2018 میں ان کی سیل تقریباً 8.5 بلین تھی، 2019 جو فائنینشیل ایئر تھا اس میں بڑھ کر 9.7 بلین ہو گئی اور 2020 میں 11.5 بلین ہو گئی ہے۔ تو یعنی کہ ہر سال ان کی جو سیل ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، 2018 میں 8.5 تھی، 2019 میں 9.7 ہوئی اور 2020 میں 11.5 بلین ہو گئی۔ تو ہر سال ان کی جو سیل ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال پہ کہ کمپنی جو یہ آئی پی او لانچ کر رہی ہے یہ کیوں کر رہی ہے۔ دیکھیں، جو ان کا پلان ہے بیسیکلی ان کا ایک پلان ہے اور وہ پلان یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اٹلی سے انہوں نے امپورٹ کرنے ہیں 4 رول سلنڈر لائنز جو ہیں وہ امپورٹ کرنی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا، ایک تو ان کی ویسٹیج ریڈیوس ہو جائے گی، دوسرا ان کے جو ٹائرز جو بنا رہے ہیں وہ ٹائرز بنانے کی کوالٹی جو ہے وہ ریفائنڈ کوالٹی جو کہ ٹائرز جو ہے نا وہ بنا سکیں گے۔ پھر تیسرا کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے پراسپیکٹس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ریڈیل ٹائرز جو ہیں ان کی پروڈکشن بھی شروع کر سکیں گے۔ نمبر 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ نمبر 4 کیا ہے کہ جب یہ 4 رول سلنڈر لائنز انٹروڈیوس کرا لیں گے تو آٹومیشن بھی ہو جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا کہ اس وقت ان کی جو ٹائرز کی جو اینول پروڈکشن ہے وہ 8.1 ملین ہے اور جو ٹیوبز کی اینول پروڈکشن ہے وہ 31.2 ملین ہے، جو کہ انکریز ہو جائے گی۔ یعنی ٹائرز کی جو اینول پروڈکشن 8.1 ملین کی ہے وہ بڑھ کر 9.8 ملین ہو جائے گی، اور جو ٹیوبز کی جو اینول پروڈکشن 31.2 ملین ہے وہ بڑھ کر 42 ملین ہو جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی ان کا پلان ہے، ایکسپینشن پلان ہے کہ انہوں نے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانا ہے، اس کو آٹومیٹ کرنا ہے، اپنی کوالٹی ٹائرز کی، ٹیوبز کی انکریز کرنی ہے۔ اس سب کے لیے وہ آبویسلی مشینز جو ہیں، جس کو یہ 4 رول سلنڈر لائن کہتے ہیں، جو بھی جب آبویسلی ٹیکنیکل ٹرم ہے اور آبویسلی مشینری ہے جو اٹلی سے امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سب کے لیے ان کو جو ٹوٹل پیسہ چاہیے، جو کہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، جو انہوں نے بتایا ہے، جو ان کا ایسٹیمیٹ ہے، وہ ہے تقریباً 3.2 بلین روپیز۔
ٹھیک ہے، 3.2 ارب روپیہ ان کو چاہیے. تو اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں کہ 1.2 ارب تو یہ لے رہے ہیں بینکوں سے. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ انہوں نے آگے ڈسٹریبیوشن دی ہوئی ہے کہ 3 بلین تقریباً چاہیے، اس میں سے 1.2 بلین یہ بینکوں سے لے لیں گے. 0.45 بلین جو ہے یہ کمپنی کا اپنا پیسہ ہے وہ لگا لیں گے. باقی 1.4 بلین جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے یہ جو آپ کو آئی پی او آفر کر رہے ہیں. یہ جو آپ کو شیئرز آفر کریں گے، آرڈنری شیئرز تقریباً 30 ملین کے آرڈنری شیئرز آفر کریں گے عوام کو، اور اس سے جو پیسہ اکٹھا ہوگا تقریباً کا اسٹیمیٹ ہے 1.4 بلین وہاں سے اکٹھا ہو جائے گا. تو یہ ملا کر تقریباً 3 بلین ان کے پاس اکٹھا ہو جائے گا، اور اس سے ان کا جو ایکسپینشن پلان ہے یہ جو ہے یہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے آئی پی او لانچ کیا ہے. اب کیا یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا حالات ہوتے ہیں. کیا یہ جو اتنے پیسے اکٹھے کر یہ اتنی ایکسپینشن کر رہے ہیں، کیا جیسا انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کیا ایکچول میں بھی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو ہمیں 2 چیزوں کی تو سمجھ لگ گئی کہ کمپنی کی نیچر کیا ہے اور کمپنی کیوں پیسہ اکٹھا کر رہی ہے. اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف کہ کیا آئی پی او لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. میں اس حوالے سے 2 ویڈیوز جو ہیں وہ آلریڈی بنا چکا ہوں آئی پی او کے حوالے سے کہ آئی پی او کیا ہوتی ہے اور کیا آئی پی او میں انویسٹمنٹس اچھی بات ہے یا نہیں. اس میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے. آئی پی او کو سمجھایا ہوا ہے اور آئی پی او میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے سمجھایا ہوا ہے. لیکن جو اس کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک آئی پی او میں انویسٹ کرنا کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. ریزن بھی جو ایک ریزن ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، باقی آپ میری ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا. ریزن یہ ہے کہ جیسا کہ یہ کمپنی ہے پینتھرز ٹائرز لمیٹڈ، اب انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور پیسے اکٹھے کرنے کی ریزن میں نے جیسا کہ آپ کو بتائی کہ انہوں نے ایکسپینشن کرنی ہے. کیا فیوچر میں واقعی وہ سکسیسفل ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا پتہ نہیں ہوتا. سم ٹائمز آئی پی او سکسیسفل ہو جاتی ہیں، سم ٹائمز آئی پی او سکسیسفل نہیں ہوتی. یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ کیا وہ کمپنی اس طرح پرفارم کرے گی جیسا انہوں نے کہا ہے، جیسا انہوں نے ایکسپیکٹ کیا ہے یا نہیں کرے گی. تو بجائے اس کے بندہ ایک ایسی کمپنی میں لگائے کہ جس کا ابھی فیوچر نہیں پتہ کہ کیا وہ سکسیسفل ہوگا پلان یا نہیں، اس سے بہتر ہے بندہ اس کمپنی میں لگائے جو آلریڈی سکسیسفل ہے. بہت ساری بلیو چپس کمپنیز ہیں جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان میں انویسٹ کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ آلریڈی پرفارم کر چکی ہیں. ان کی ایک پوری ہسٹری آپ کے سامنے موجود ہوگی، کئی سالوں میں انہوں نے کیسا پرفارم کیا ہے بنسبت ایک نئی کمپنی کے جس کی ابھی آئی پی او آ رہی ہے، جس کی ہسٹری ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے. اور آپ کے سامنے جو پچھلے کچھ سالوں میں آئی پی اوز آئی ہیں، اگر آپ ان کی ایگزامپلز لے لیں، الشہیر کارپوریشن کی دیکھ لیں، امریلی اسٹیل کی دیکھ لیں، اور بھی جو باقی آئی پی اوز ہیں آپ ان کی دیکھ لیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جیسا انہوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا ویسا ہوا نہیں ہے. جو ان کے پلانز تھے، جس مقصد کے لیے انہوں نے آئی پی او لانچ کی، الشہید کو دیکھ لیں کہ کتنے روپے پہ اس کی آئی پی او آئی تھی اور اس وقت وہ شیئر کتنے کا ہے. 95 پہ آئی گیس آئی پی او آئی تھی اور ابھی آپ دیکھیں وہ کتنے روپے کا شیئر ہے. اسی طرح آپ امریلی کو دیکھ لیں. ہاں سکسیس سٹوریز بھی ہوتی ہیں اوبیسلی، لیکن اوورآل اٹس بیٹر کہ آپ ایک ایسی کمپنی میں انویسٹ کریں جس کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے، جس کے بارے میں پاسٹ کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، جو پچھلے 7-8 سال سے اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کر رہی ہے اور اچھا پرفارم کر رہی ہے. آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں بنسبت اس کے کہ ایک نئی کمپنی جس کی ابھی ہمیں ہسٹری نہیں پتہ. تو یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ڈیٹیل میں نے سمجھایا کہ پینتھرز ٹائرز لمیٹڈ کیا ہے اور یہ کیوں آئی پی او لانچ ہو رہی ہے اور آئی پی او میں انویسٹ کرنا بہتر ہے یا نہیں. ان تینوں چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھایا. میرا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ نالج شیئر کیا جائے، نہ کہ ایک ویڈیو بنا لی جائے اور مقصد اس کا یہ ہو کہ آپ جو ہیں وہ پیسے مجھے دیں اور میرا کوئی لیکچرز ہیں وہ آپ خریدیں یا کوئی کورس اٹینڈ کریں یا ایک فضول سی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جائیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ نالج جو ہے وہ شیئر کیا جائے. امید ہے آپ کو اچھی انفارمیشن ملی ہوگی.
اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو لائک ضرور کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔